پروردگار سورہ طٰہٰ میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض ذکر اللہ، جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیرا، اس کی زندگی بھی خدا اس پہ تنگ کر دے گا اور آخرت میں اسے اندھا اٹھائے گا، نابینا اٹھائے گا۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام راوی امام سے پوچھتا ہے مولا یہ ذکر کیا ہے جو قرآن کی آیتوں میں اور بھی الا بذکر اللہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے، یہ ذکر کیا ہے؟ کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا دنیا بھی تنگ اور آخرت میں نابینا اٹھایا جائے گا۔ پروردگار آخرت میں کیا نابینا؟ آخرت میں تو سب نظر آئے گا؟ نہیں، جو اس دنیا میں نابینا ہے، جو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، کیا نہیں دیکھ سکتا؟ سب دیکھ رہا ہے۔ نہیں، جو حقیقت سے دور ہو جاتا ہے اسے صرف مادہ نظر آتا ہے، اسی سب مادہ ہے۔ یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، در و دیوار یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ مادہ ہے۔ جو ولایت تک پہنچتا ہے اسے باطن کائنات نظر آتی ہے، اسے باطن نظر آتی ہے۔ حقیقت وہی ہے جو اس دنیا میں باطن نہیں دیکھ پائے، جو اس دنیا کے اندر برزخ نہ دیکھ پائے، ملکوت نہ دیکھ پائے، وہ قیامت میں اندھا ہے، اسے کچھ نظر نہیں ہے۔ جو کچھ دیکھنا ہے یہیں دیکھنا ہے، جس کی یہاں آنکھ کھل گئی وہ وہاں بھی دیکھے گا، جو یہاں نابینا رہا اسے وہاں جلوہ الہی نظر نہیں آئے گا، وہاں بھی اس سے چھپا دیا جائے گا۔ حساب کتاب ہوگا، سب ہوگا، لیکن دکھایا کچھ نہیں جائے گا۔ تو کیا کریں، کیسے دیکھیں؟ مگر خدا دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ امام ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں دیکھ نہ سکوں۔ خب مولا روایت میں اگر تم نہیں دیکھ سکتے، خدا جسم نہیں ہے، خدا بدن نہیں ہے، اس کو کیا دیکھے؟ بہرحال وہ گفتگو، لیکن روایت میں اگر تم نہیں دیکھ سکتے اسے عبادت کرتے وقت تو یہ تو احساس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو تم نہیں، تمہاری آنکھ نہیں کھلی، تم نماز پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، سارے کام، تم نہیں دیکھ رہے خدا کو، وہ تمہاری آنکھ بند ہے، لیکن یہ احساس کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا یہ احساس ہے؟ آیت اللہ عظمہ بہشت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اگر انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ احساس ہو جائے، احساس سر پہ منڈلاتا ہوا بادل نہیں ہے، احساس ادھر ہے، ادھر اندر، جو پورے بدن پہ حاکم ہو جاتا ہے۔ درد کا احساس کیسے ہوگا؟ مطلب آپ کیسے چیک کریں گے درد؟ رنگ اڑ جائے گا، چہرے پہ آ جائے گا، زبان میں آئے گا، آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ کیا ہے؟ درد ہے۔ کس چیز کا؟ چوٹ لگی ہے؟ نہیں، عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، ماں چلی گئی ہے، باپ۔ احساس، جسے احساس ہو جائے اس کا بدن اس کا نہیں رہتا، احساس کا ہو جاتا ہے۔ خدا
کی طرف کیسے بڑھیں اب کیا کریں؟ خدا نے اس لیے ائمہ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ یہ لے کے جائیں. کیسے لے کے جائیں؟ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ جب طور پہ گئے تو جو قرآن نے استعمال کیا لفظ وہ جا، یعنی کیا؟ یعنی حضرت موسیٰ آئے کہاں؟ لمیقاتنا، ملاقات کے لیے آئے. حضرت موسیٰ آئے. دو راستے ہیں خدا تک جانے کے. ایک سیر و سلوک ہے، یعنی کیا؟ وہ انسان محنت کرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جائے. سیر و سلوک ٹرمنالوجی ہے ہمارے عرفان میں، خاص طور پہ ایک سیر ہے، سلوک ہے. سیر سفر کو کہتے ہیں ظاہر ہے. سالک وہ ہے جو سفر کرتا ہے. بہرحال اسی پہ ہماری کتاب بھی ترجمہ ہو گئی ہے. کوشش تو ہماری یہ تھی کہ پہلی محرم کو پرنٹ ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکی. انشاءاللہ محرم کے آخر تک حدیث عنوان بصری جو چھٹے امام کی حدیث ہے اس کی تشریح ہے. 350-400 صفحے کی کتاب ہے سیر و سلوک پہ. اس سے پہلے اتنی جامع کتاب اردو زبان میں نہیں ہے. آیت اللہ عظمیٰ تحریری حفظہ اللہ نے اس حدیث کو کھولا ہے 300-400 صفحے پہ. سیر و سلوک کے ابتدائی راستے ہمارے دوست انہوں نے ترجمہ کیا، انشاءاللہ بہرحال آ جائے گی. ہم سیر و سلوک ہے. آؤ، پہلا قدم کیا ہے سیر و سلوک میں؟ یقظہ، بیداری. یعنی آپ کے اندر یہ بیداری پیدا ہو جائے کہ میں ابھی تک جو کر رہا تھا وہ غلط تھا، مجھے اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ توبہ. اور آخر تک بولی سینا نے 100-200 بتائے ہیں، ہر الگ الگ لوگوں نے الگ الگ. یہ ہے فلما حضرت موسیٰ آئے ملاقات کے لیے. آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی آئیے، منع نہیں ہے. آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی ملاقات کریں، ایک ایک سٹیپ اٹھائیں. دوسرا، قرآن کا لہجہ تبدیل ہو رہا ہے اپنے محبوب کے لیے. یہاں آئے ہیں حضرت موسیٰ، یہاں آخری آیا نہیں ہے. اسرا بعبدہ، ہم لے کے گئے. دونوں میں فرق ہے. آنا خود ہوتا ہے، لے کے جانا ان کی مرضی سے ہوتا ہے. یار لے کے گئے. اللہم صلی علی محمد. سالک قدم قدم اٹھاتا ہے، مجذوب کو جذب کیا جاتا ہے. جذب ہے، یہ روشنی ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ رستہ دیکھ رہے ہیں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، بیابان ہے، کچھ نہیں ہے. بجلی ایک دم چمکے گی، ایک دم سب روشن ہو جائے گا. یعنی جو دکھانا تھا آپ کو دکھا دیا ایک لمحے میں. یہ جذب کرنا ہے. حافظ نے بڑا خوبصورت انداز سے اسے شعر میں اپنی غزل میں بیان کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ برق لہلی بدرخشید سحر، یعنی برق یعنی بجلی جو لیلا کے گھر سے جو چمکا سحر کے وقت. پھر کہتا ہے کہ واہ بے خرمن مجنون وس افکار را عوض کر. یعنی مجنون کے لباس پہ جب آ کر لگی، اس کے دل افکار جو تھے اس کو کیا کیا؟ اس کو اس نے تبدیل کر دیا. برق عشق آتش غم چے با حافظ کرد و سوخت. یعنی عشق کی بجلی اور غم کی جو آگ تھی وہ حافظ پہ پڑی اور حافظ جل گیا. یار درینا بے بینیت با یار چے کرد. اے میرے پرانے یار، اے میرے پرانے دوست، دیکھو تو صحیح دوست کے ساتھ کیا کیا. سحر، وہ جس پر ایک لمحہ تجلی کر دے وہ اسے لے جاتا ہے.
ظرف چاہیے. خدا کے نزدیک نہ صبح ہے نہ شام ہے. لیس عند رب، اللہ کے نزدیک نہ صبح ہے نہ مساء، خدا کے نزدیک نہ صبح ہے نہ شام ہے. اس کے لیے کوئی چیز فرق نہیں کرتی. اس کی بجلی گر رہی ہے، بجلی لینے والے پر ہے، اس کے قلب میں ظرف کتنا ہے. اس کا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. ابھی آج کی زبان میں سمجھاؤں، تھوڑا حافظ شعر مشکل ہو گیا جوانوں کے لیے، ادبیات اور یہ ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے، ڈاؤن لوڈ تو ہو رہا ہے. جتنی بینڈ وڈتھ زیادہ ہوگی، 2G 3G 4G 5G، جس کی 5G ہے نیچے اتر گیا نا سارا 100 MB سیکنڈ کے اندر. فائبر آپٹک زیادہ، دوسری وائر STP وائر، ڈیٹا کم. جتنی بینڈ وڈتھ، جتنی ہارڈ ڈسک بڑی. یہاں اکثر لوگ ہماری تصویر کھنچوا رہے ہیں، مولانا صاحب وہ بیٹری وہ کیا کارڈ ختم ہو گیا، تصویر نہیں کھنچ رہی. ہے ہی نہیں، ظرفیت نہیں ہے. ظرفیت جتنی ٹیرا بائٹ اتنا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ. کیسے ظرفیت بڑھے؟ بر کے لیلی بے درخشید سحر کے ٹائم. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں 20-22 سال کا تھا اور نیا طالب علم بننے نجف گیا، مولا کے حرم میں توسل کیا، مولا آ گیا ہوں، مطلب میں کیا ہوگا، کیسے پڑھوں گا. ایسے میں ایک ہاتھ میرے کندھے پر آیا. میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ مہربان کہا کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو، دین چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، آخرت چاہتے ہو تو تہجد. کون تھا؟ کہ سید علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. پہلی نصیحت جو انہوں نے مجھے کی نماز شب تھی. کیوں؟ علامہ طباطبائی کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نماز شب، سارا فیض سب کچھ جو اتر رہا ہے سحر کا ٹائم. ہم ساری رات جاگتے ہیں، سحر میں سو جاتے ہیں، سحر میں سو جاتے ہیں. وہ یہ دعوت ہے، یہ اوپن ہے سب کے لیے، تو پابندی تو نہیں ہے کسی کے لیے. آپ اٹھیں، آپ کو ملے گا. رزق اسی ٹائم ہے، رزق مادی بھی رزق معنوی بھی. جذب ہو رہا ہے، کیفیت پیدا کرے. امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، جذب کیا ہے لوگوں کو. مسلک کون ہے؟